تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے کام کو. سب سے پہلے تو ہم جو کام آج کے حوالے سے بہت اہم ہے اس کے اندر ہمیں جلدی داخل ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تو لسننگ کے متعلق. بیسک ایریا جو ہے وہ لسننگ کا ہی ہے اس کا، لیکن اس ایریے میں کچھ سب ٹاپک ہیں جو بیسیکلی کانفلکٹ مینجمنٹ سے متعلق ہیں، تو وہ یہاں پہ آ گئے. تو ہم نے یہاں اٹیچ کر دیے کانفلکٹ مینجمنٹ کا یہ جو ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے لسننگ کمپریہنشن جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر سپیکنگ والا ٹاپک میں نے آپ کو تھرسڈے کو کرایا تھا. آج ہم نے کانفلکٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور ریزالونگ کانفلکٹ، دو ایریاز، اور پھر سپیچ پہ بات کرنی ہے انشاءاللہ. چلیے سب سے پہلے تو کانفلکٹ پہ بات کرتے ہیں کہ کانفلکٹ کیا چیز ہے. دیکھیے، اگر کانفلکٹ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ دوسری پارٹی اس کے مفاد میں یا اس کے گول اچیو کرنے کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے، یا جو اس کا راستہ ہے ٹورڈز گول اچیومنٹ یہ اس کے اندر ہرڈل بن رہی ہے، بیریئر بن رہی ہے، یا اسے سٹاپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان دی ادر ورڈ it is a concept that where one party perceives that other party is stopping that particular party from achieving its goals. کہ جہاں پہ ایک پارٹی یہ پرسیو کرتی ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کے ایک ایسا پروسیس ہے جہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ one party begins to perceive that the other party have either negative effect it or about to affect its negatively on account of something that the first party care. کہ جس چیز کی ہم کیئر کرتے ہیں یہ اس کا خراب کریں گے کام. دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل کانفلکٹ بیکاز آف دیئر گولز دیٹ آر کانفلکٹنگ ود ایچ ادر. کانفلکٹ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک جیسے گولز ہوں اور لگے کہ دوسری پارٹی آپ کے گول اچیو کرنے آپ کو نہیں دے گی. تو یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جہاں پر یا تو یوں کہہ لیجئے، لیکن جو عام طور پہ آپ کو گوگل ڈیفینیشن ملے گی وہاں پہ یہ ڈیفینیشن ملے گی کہ اگر ایک پارٹی پرسیو کرے کہ دوسری پارٹی ان کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہی ہے، ان کو سٹاپ کر رہی ہے ان کے گولز کو اچیو کرنے میں، تو یہاں پہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ از مینٹ بائی کانفلکٹ. کانفلکٹ کا مطلب کیا ہے، کانفلکٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی شاباش بچہ. تو کانفلکٹ کیا ہے؟ جب ایک پارٹی یہ سمجھے کہ دوسری پارٹی ان کے انٹرسٹ کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہی ہے یا روک رہی ہے، انہیں گول اچیو کرنے سے روک رہی ہے، ان کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ایک روڑے اٹکا رہی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، تو یہاں کانفلکٹ ارائز کر جاتا ہے. کانفلکٹ کے متعلق جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر تین ویو پرزسٹ کرتے ہیں، 3 ویوز پرزسٹ کرتے ہیں، اور وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کانفلکٹ کے متعلق 3 ڈفرینٹ ویوز پریویل کرتے ہیں. 3 ویوز پریویل کرتے ہیں یا 3 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں جو کانفلکٹ کو ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کانفلکٹ ہمیشہ تب ہی ارائیو کرتا ہے جب کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی سچویشن جو ہے اس کے اندر ہم یہ پرسیو کرتے ہیں کہ جناب جو ہے ہمارے گول ایک جیسے ہیں اور کوئی پارٹی ہم سے گول چھین سکتی ہے. اس کے متعلق 3 ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ ہیں جو اپنی اوپینین دیتے ہیں. اس پہ میں ابھی بات کر لیتا ہوں. لیکن دوسری چیز ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کانفلکٹ ریزالو کرنا چاہیں نا، آپ کوئی بھی کانفلکٹ دنیا میں ریزالو کرنا چاہیں تو یاد رکھیں بولنے سے زیادہ سننے کی سکت جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرتی ہے. یعنی پرابلم از ریزالوڈ بائی لسننگ ناٹ بائی اسپیکنگ مور. سو اینی وے لیٹس بیک ٹو دا پوائنٹ. دیکھتے ہیں آپ کو کتنی بات سمجھ آئی ہے. دا تھاٹ آؤٹ یا تھرو آؤٹ دا ہسٹری ڈیش ویوز بین پریزنٹڈ ریگارڈنگ کانفلکٹ. دنیا کی تاریخ جب سے بنی ہے دنیا اتنے ویوز آئے ہیں ریگارڈنگ کانفلکٹ. کتنے ویوز آئے ہیں جی شاباش؟ 3 ویوز آج تک آئے ہیں. 3 اسکول آف تھاٹس نے رائے دی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. وچ آف دا کانفلکٹ
وچ آف دا فالوئنگ از اے کانفلکٹ ریزولوشن اسکل، اس میں سے کون سی ایسی اسکل ہے جو کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتی ہے؟ تو کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے سلیکٹیو پرسیپشن تو بیرا غرق کر دے گا، آپ چند ایک باتیں پرسیو کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، مینوپلیٹ فلیکٹ تب بھی مسئلہ ہوگا، پیسیو لسننگ بھی کام نہیں کرے گی، صرف ایکٹیو لسننگ کام کرے گی جو کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. وچ ڈرائیو کانفلکٹس، کانفلکٹس کی طرف ہمیں کون سی چیز لے کے جاتی ہے؟ تو کانفلکٹس کی طرف جو چیز ہمیں لے کے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اینگری پیپل، یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. کانفلکٹس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے ہمارے یکساں گولز، کہ ایک ہی گول کو آپ بھی اچیو کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس سے کانفلکٹ جو ہے وہ ارائز ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. اچھا بچوں، اب مسئلہ یہ کہ وہ تین ڈفرینٹ ویوز جو ہیں وہ کیا ہیں جو پریزنٹ کرتے ہیں کانفلکٹ کے بارے میں. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل اسکول. ٹریڈیشنل ویو یہ کہتا ہے کہ کانفلکٹ بہت نقصان دہ ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کانفلکٹ بہت نقصان دہ ہے، تو چونکہ یہ نقصان دہ ہے لہٰذا نقصان دہ ہونے کی وجہ سے کانفلکٹ دنیا میں کسی کے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہیومن ریلیشن اسکول کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فیلنگز رکھتا ہے، پیشنز رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر انسان کام ہو کے بیٹھے رہے؟ کانفلکٹ وہ کہتے ہیں یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، یہ ہر صورت پریویل کرتا ہے. تو پہلا اسکول کیا کہتا ہے، ٹریڈیشنل یا کلاسیکل، وہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، کانفلکٹ ہوگا تو مسئلہ ہی ہوگا. ہیومن ریلیشن اسکول کہتا ہے کہ نہیں یار، کانفلکٹ جو ہے نا وہ ہوتا تو ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، چونکہ انسان ہے، برتن ہیں، ہوں گے تو کھٹکیں گے، ٹکرائیں گے، یہ تو فطرتی بات ہے. لیکن انٹریکشن اسکول کہتا ہے کہ کانفلکٹ ایک پازیٹیو فورس ہے، اس سے انسان محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ علم حاصل کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریاتی اختلاف ہے یہ تو پاور ہے آپ کی، لہٰذا جو ٹریڈیشنل اسکول ہے وہ اسے نقصان دہ سمجھتا ہے، ہیومن ریلیشن اسکول اسے ہر صورت جو ہے وہ کہتا ہے کہ نیچرل ہے، یہ قدرتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو. اور انٹریکشن اسکول یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی فائدہ مند اور مفید چیز ہے، بحث سے نئے نئے نظریات نکلتے ہیں، بحث سے نئے نئے آئیڈیاز نکلتے ہیں، اور بحث سے نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں. لہٰذا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ دا ڈیش ایکسپریسز کانفلکٹ ہیز اے پازیٹیو فورس انہانس گروپ پرفارمنس. یہ کون سا ویو کہتا ہے جی کہ یہ پازیٹیو فورس ہے، طاقتور ہے؟ تو یہ انٹریکشن اسکول کہتا ہے کہ پازیٹیو فورس ہے. ڈیش ایکسپریسز کانفلکٹ از نیچرل اینڈ انیویٹیبل. نیچرل اینڈ انیویٹیبل کون کہتا ہے؟ نیچرل اینڈ انیویٹیبل ہیومن ریلیشن اسکول کہتا ہے کہ یہ نیچرل ہے. اور شاباش. The studies gender differences in negotiation reflect studies of genders. جینڈر کی جو اسٹڈیز ہیں وہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ اسٹڈیز آن جینڈر بتاتی ہیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ ڈیپینڈس کرتا ہے سچویشن پہ. بعض چیز ایسی ہوتی ہیں جہاں عورتوں کو فیور جا رہی ہوتی ہے، بعض مردوں کو جا رہی ہوتی ہے. انڈور بات ہو رہی ہے، عورت ہمیشہ فائدے میں رہے گی. آؤٹ ڈور ٹیکنیکل انوائرمنٹ ہو، مرد فائدے میں چلے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس میں عورت مرد کی کوئی پریفرنس نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹائپس آف کانفلکٹ. دیکھیے کانفلکٹ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ایسے کانفلکٹ ہیں جو پازیٹیو کانفلکٹ ہیں، یہ وہ کانفلکٹ ہیں جس کا ذکر انٹریکشن اسکول نے کیا تھا. یہ بحث برائے بحث نہیں ہے بلکہ یہ فنکشنل کانفلکٹ ہیں جو فائدہ مند ہیں. لیکن کچھ ایسے کانفلکٹ ہیں جو نیگیٹو ہیں، یہ ڈائی فنکشنل کانفلکٹ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ فنکشنل کانفلکٹ یا پازیٹیو کانفلکٹ کی مثال کیا ہے اور ڈائی فنکشنل کانفلکٹ کی مثال کیا ہے؟
فنکشنل کانفلکٹ کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک نئی کار بن رہی ہے اور میری اور آپ کی بحث ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اکانومی فیول والی گاڑی بنانی چاہیے اور ہمیں الیکٹرانک کار بنانی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی چارجنگ کا نظام اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے تو یہ گاڑی بیکار ہوگی. ہماری بحث شروع ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں جی ہمیں پیٹرول کار بنانی چاہیے. تو ہم بحث کرتے ہیں, بات کمیٹی کے پاس جاتی ہے, کمیٹی میں بحث ہو رہی تھی, لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. ان دی اینڈ ڈیسائیڈ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہائیبرائڈ گاڑی بنا دیتے ہیں. ہائیبرائڈ گاڑی بنا دیتے ہیں کہ تھوڑا بہت فیول بھی لے, تھوڑی بہت بیٹری بھی چلے, تو مل کے کام چلے. اور وہ گاڑی جو ہے وہ بہت کامیاب ہو جاتی ہے. تو بتائیے ہماری کانفلکٹ کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو یہ تو فائدہ ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں یہ فنکشنل کانفلکٹ ہے. اس کو کہتے ہیں کام کا اختلاف یا جو کام کے معاملات ہیں ان پر پازیٹیو بحث. لیکن ایک ڈائی فنکشنل کانفلکٹ ہے جس کے اندر انسان ایک دوسرے سے جیلسی, حسد محسوس کرتا ہے. اس طرح کی فرسٹریشن, اس طرح کا سٹریس, اس طرح کی انگزائٹی جو ہے وہ ڈائی فنکشنل کانفلکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے, یعنی اختلافی نقطہ نگاہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو لہٰذا ڈائی فنکشنل کانفلکٹ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی جی بات؟ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو کانفلکٹ ہے یہ فنکشنل کانفلکٹ ہے جس میں دونوں مل کے کام چلا رہے ہیں, اور یہ ڈائی فنکشنل کانفلکٹ جو ہے ہتھوڑا اور تلواریں نظر آ رہی ہیں, یہ نقصان دہ ہے. اچھا بچوں, اب بات آ گئی دا ڈائی فنکشنل کانفلکٹ از ڈیش ان نیچر, کہ ڈائی فنکشنل کانفلکٹ جو ہے وہ نیچر میں اس طرح کا ہوتا ہے. جی شابش. یہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ آبسٹرکٹیو ہوتا ہے. آبسٹرکٹیو کا مطلب ہے مقاصد سے ہٹاتا ہے, اور ڈسٹرکٹیو کا مطلب تباہ کن ہوتا ہے. اور کانفلکٹ دیٹ سپورٹ دا گولز آف این آرگنائزیشن از نیمڈ ایز, کہ جو انسان کے یا آرگنائزیشن کے گولز کو سپورٹ کرتا ہے وہ جو ہے وہ کہلاتا ہے فنکشنل کانفلکٹ. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانفلکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں. یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہیں یہ استعمال کر کے کوشش یہ کی جاتی کہ کانفلکٹ کو ڈیل کیا جائے, اس کو کم کیا جائے, ختم کیا جائے. اس میں مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں, مختلف قسم کے طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. اس کے اندر کچھ اچھے اور کچھ برے طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار جو ہے وہ کہلاتا ہے, ٹیکنیک کے حوالے سے دیکھیں گے تو ایک طریقہ کار ہے جو کہلاتا ہے اوائیڈنس. ٹھیک ہے جی. اوائیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کانفلکٹ کو جو ہے وہ جان چھڑا رہے ہیں, کانفلکٹ سے آپ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اوائیڈنس جو ہے کانفلکٹ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو عمومی طور پہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, چونکہ اوائیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کانفلکٹ تو اپنی جگہ موجود ہے, کانفلکٹ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن آپ جو ہیں وہ کسی طرح سے کانفلکٹ کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کانفلکٹ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ کانفلکٹ اپنی جگہ پریویل کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ رن میں یہ خطرناک حد تک سامنے آئے, یہ دوبارہ اپیئر ہو اور اتنا خطرناک ہو کہ پھر آپ سے یہ حل نہ ہو. تو اکثر اوقات اگنورنس جو ہے یا کانفلکٹ کا پریویل کرنا اور ہمارا اس سے نظریں چرانا مسئلے کو گڑبڑ کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی کا مسئلہ, کشمیر کا مسئلہ ہمیں پہلے ہی 5-10 سال میں حل کر لیتے تو ایزی تھا. اس وقت ہم نے اسے اوائیڈنس کی کوشش کی ہے, نظر ہٹانے کی کوشش کی ہے, تو جتنا شروع میں 48 میں سالو ہو گیا وہی سالو ہوا, اس سے آگے سالو نہیں ہوا. جبکہ 48 میں ہمیں جب ہماری فوجیں
جیت رہی تھی علاقہ، ہمیں انہیں روکنا ہی نہیں چاہیے تھا یو این او کے کہنے پہ، مسئلے کو ایک دفعہ حل کر دینا چاہیے تھا، اور آخری بارڈر پہ جا کے رک کے کہتے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، اس سے اگلا آپ کا ہے، مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ پانی کا پرابلم ہم حل بعد میں دیکھ لیتے کہ جی ہم آپ کو پانی نہیں روکتے، تو وہ سچویشن حل ہو سکتی تھی، بٹ اینی وے تو بات یہ اوائڈنس سے مسئلے خراب ہوتے ہیں اور زیادہ ایگزیجوریٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اسٹریٹجی ہے، مجھے پڑھانی تھی، میں نے پڑھائی ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن شروع کر دیا جائے۔ کمپٹیشن شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلے میں ہمارا ایم ہوتا ہے کہ ہم ون کریں گے اور دوسرے کو لوز کرنا پڑے گا۔ تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجی تو ہے اپنی جگہ، پرسویشن تو کیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جو ہے ون لوز، کہ بندہ اس نیت پہ ہے کہ میں نے جیتنا ہے اور اس کو ہر صورت ہرانا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ون لوز سچویشن۔ پھر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں ہم اکوموڈیٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اکوموڈیٹیو اسٹریٹجی، اکوموڈیٹیو اسٹریٹجی ایک ایسی اسٹریٹجی ہوتی ہے in which other party first rather than here to one party loses or gives in to accommodate the other party. In practice, encourage the other party and conflict situation is diffused, regarded as pleasing effort by party towards opponent, self-sacrificing in nature. آپ سیکریفائی کرتے ہیں اور دوسری پارٹی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ آپ سیکریفائی کرتے ہیں اور دوسری پارٹی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے آپ کی اکوموڈیٹیو اسٹریٹجی۔ تو جو آپ کی اوائڈنس اسٹریٹجی ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کانفلکٹ ہے ہی نہیں، آنکھیں ہی بند کر لو، کبوتر والی بات، بلی دیکھ کے آنکھیں بند کر لو، کچھ بھی نہیں۔ کمپٹیشن کی اسٹریٹجی ہے مجھے سارا جیتنا ہے، تمہیں زیرو دینا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں دینا، آئی ول ون یو ول لوز۔ اکوموڈیٹیو اسٹریٹجی، جو لینا ہے لے لو یار، جان چھوڑو، سیکریفائی کر دیا، اپنا مفاد ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ کمپرومائز ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں دونوں پارٹیز کوشش کرتی ہیں کہ کوئی میوچول ایکسیپٹیبل سلوشن نکل آئے، لیکن اس میوچول ایکسیپٹیبل سلوشن میں کسی بھی پارٹی کو 100% نہیں ملتا۔ اگر 100% ہے تو سمجھ لیجئے کہ 50-50 بھی ہو سکتا ہے، 30-50 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور 80-20 بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک کمپرومائز ہے، کچھ تم لے لو، کچھ ہمیں دے دو، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ تیسری اسٹریٹجی یا سوری پانچویں اسٹریٹجی یہ ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کولیبوریشن۔ کولیبوریشن ایک ایسی اسٹریٹجی ہے، یہ بھی کمپرومائز ہی، لیکن اس میں ایسا حل نکالا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز ون ون کریں، کسی کا بھی نقصان نہ ہو، بوتھ پارٹیز گین میکسیمم، دونوں مل کے کوئی ایسا حل نکالیں کہ دونوں کا میکسیمم مل جائے۔ کلیئر جی؟ اب پہلی سچویشن کیا ہے؟ معاملات کچھ نہیں ہے، دبا دو، مکر جاؤ، ہے ہی کچھ۔ دوسری اسٹریٹجی کیا ہے؟ کمپیٹ کرو، مقابلہ کرو، خود ون کرو، دوسرے کو شکست دو۔ تیسری اسٹریٹجی اکوموڈیٹیو، قربانی دے دو، سارا دے دو، جان چھڑا دو۔ کمپرومائز کیا ہے؟ میوچول ایکسیپٹیبل سولوشن نکالو، کچھ لے لو، کچھ دے دو۔ اور کلیبریشن میں بھی میوچول ایکسیپٹیبل سولوشن ہوتا ہے، لیکن یہ سولوشن اس طرح کا ہوتا ہے اس میں قربانی کسی کو نہیں دینی پڑتی، دونوں پارٹی کو میکسیمم ون ون مل جاتا ہے۔ بلکہ کمپٹیشن کی صورت میں شاید دونوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا حل نکالتے ہیں دونوں ہی فائدے میں رہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ ہے ون ون سچویشن، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ کہ
Avoidance. Here party neither pursue its concern nor those of the opponent. نہ اپنا مسئلہ حل کرنا ہے نہ اس کا، وہ سپریس ہی کر دیتے ہیں. اور win lose one party firmly pursue to concern despite resistance of the other. وہ اپنے مفاد کو دیکھتی ہے، دوسروں کو نہیں دیکھتی. سوال یہ someone whose principal conflict handling intention is unassertive and uncooperative. نہ وہ تعاون کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی دوستانہ معاملات کو لے کے چل رہا ہے. جی انکوپریٹو، تعاون ہی نہیں کر رہا. کون سی اسٹریٹجی ہے؟ اوائڈنگ اسٹریٹجی ہے. تعاون ہی کر رہا ہے ہی نہیں، اختلاف ہی کوئی نہیں، ماننا ہی نہیں. وچ آف دا فالوئنگ از موسٹ لائکلی آؤٹ کم آف اوائڈنگ کانفلکٹ. کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کانفلکٹ اوائڈ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسئلہ پھر دوبارہ ریپیئر ہوتا ہے اور کسی دوسری شکل میں آ جائے گا. کہتا ہے اے پرسن ہو یوزز این اوائڈنگ اسٹائل آف مینیجنگ کانفلکٹ از، ایک ایسا انسان ہے جو اوائڈنگ کانفلکٹ اسٹائل یوز کرتا ہے. شاباش. ٹرائنگ ٹو اگنور، وہ اگنور کر رہا ہے. جی ایک کمپیٹنگ کانفلکٹ اسٹائل مائٹ بی بیسٹ سیوٹیڈ فار کیس. ایک کمپیٹنگ اسٹائل کہاں کام کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے دوستوں میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، بچوں میں اور پیرنٹس میں بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ بزنس پارٹنرشپ میں، بزنس پارٹنر ریلیشن شپ میں ہو سکتا ہے. بلکہ بزنس پارٹنر میں وہاں تو ون ون کرنا ہوتا ہے. یہ زیادہ تر کورٹ روم میں ہوتا ہے، دوسرے کو نیچے دکھانا اور اس کو شکست دینا. کیا خیال ہے بچوں؟ ایسے ہوتا ہے نا، دوسرے کے آرگومنٹ کو ہی غلط ثابت کر دینا، زیرو کر دینا. جی بچوں. ڈیش از اے کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ان وچ پارٹیز انوالوڈ ان کانفلکٹ ٹرائنگ ٹو withdraw اور سپریس اٹ. withdraw کرنا چاہتے ہیں، سپریس کرنا چاہتے ہیں. جی شاباش. withdraw کرنا چاہتے ہیں، سپریس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے اوائڈنگ. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ سی ڈیش از اے کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ان وچ ون پارٹی ون اینڈ ادر پارٹی لوز. ایک پارٹی جیتے گی، دوسری پارٹی ہارے گی. اس کو کمپٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی جی بات؟ اچھا جی. اب آ جاتے ہیں آپ. ڈیش از اے کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ان پارٹیز انوالو ان کانفلکٹ ٹرائی ٹو withdraw اور سپریسز. withdraw کر رہے ہیں، سپریس کر رہے ہیں، پھر وہی بات. withdraw اور سپریس جو ہے اوائڈ ہوتا ہے. جی when one party ready to be self sacrificing، ایک پارٹی سیکریفائز کرنا چاہتی، کون سی اسٹریٹجی؟ جی شاباش، بالکل صحیح، اکوموڈیٹو اسٹریٹجی. ٹھیک ہو گئی جی بات؟ ڈیش از اے کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ان وچ ون پارٹی gives its to extend to favor to the opponent. ایک پارٹی فیور دیتی ہے دوسرے کو. شاباش. کیا ہے؟ جی کمپرومائز. کمپرومائز ہوگا. جی شاباش. ایک پارٹی دوسری پارٹی کو، ون پارٹی gives in to extend favor to the opponent party، دوسری پارٹی کو فیور دے رہی ہے، قربانی کر رہی ہے، تو اکوموڈیٹو ہوا نا یار. کیا حال؟ A management strategy in which both parties get something by letting go something. کچھ دے کے کچھ لینا، کچھ دے کے کچھ لینا. تو کچھ دے کے کچھ لینا کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائز. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اچھا جی. ڈیش از اے کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ان وچ بوتھ پارٹیز انجوائے ون ون. کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں ون ون انجوائے کر رہے ہیں. شاباش. دس از کالڈ کلیبوریشن. کلیئر جی؟ تو بچوں یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کی کانفلکٹ سے ریلیٹڈ اسٹریٹجیز ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے یا ریزالونگ کانفلکٹ کے بھی کچھ اپنے
طریقہ کار ہیں. مثلا کانفلکٹ ریزالو کیا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے. اس کے اندر ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہے نیگوسیشن، جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ دونوں پارٹیز آپس میں مل کر نیگوشیٹ کریں اور ایک ایگریمنٹ پر پہنچیں. ٹھیک ہے، دو طرفہ تعلقات بحال کریں، نیگوشیٹ کریں اور اپنے مسائل کو ریزالو کریں. دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی آ جائے جو میڈیٹیشن کا رول پلے کرے. ٹھیک ہے جی، کیا کرے؟ میڈیٹیشن کا رول پلے کرے اور دونوں پارٹیز کے معاملات کو ریزالو کرنے میں ان کی مدد کرے، ہیلپ کرے. تو پہلی بات تو یہ کہ دو پارٹیز آپس میں ہی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر مسئلے کو ڈسکس کر لیں، یہ ہے نیگوسیشن. لیکن ایک حل یہ ہے کہ ایک تیسری پارٹی سی آ جائے جو ان دونوں کے ایشوز کو انہیں ساتھ ملا کے حل کرنے کی کوشش کرے. لیکن یاد رکھے کہ میڈیٹیشن پارٹی پابند نہیں کر سکتی، وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. چونکہ یہ امپارشل پارٹی ہے، یہ انفارمیشن گیدر کر سکتی ہے، تجاویز دے سکتی ہے، سجیشن دے سکتی ہے، ان کو مشورے دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، بٹ یاد رہے کہ میڈیٹیشن کریٹ اون سولوشنس. میڈیٹیٹر ڈز ناٹ ہیو اینی ڈیسیژن میکنگ پاور. اس کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہوتی. تو کیا فرق ہوا؟ نیگوسیشن میں پارٹیز آپس میں ہی بات کرتی ہیں، کوئی دوسرا بندہ ان کی مدد نہیں کر رہا. لیکن میڈیٹیشن میں ایک پارٹی دونوں کو مشورے دے رہی ہے، دونوں کو بٹھا کے بات کروا رہی ہے، دونوں کو تجاویز دے رہی ہے. تو یہ میڈیٹیشن. لیکن اس کے بالکل برعکس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آربیٹریشن. آربیٹریشن میں بھی تیسری پارٹی ہوتی ہے، لیکن آربیٹریشن میں جو تیسری پارٹی ہوتی ہے وہ اس کا فرق صرف اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو سی پارٹی ہے وہ اے اور بی کو آرڈر دے سکتی ہے، وہ اے اور بی کو حکم جاری کر سکتی ہے. تو اگر صرف مشورہ دے سکتی ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ میڈیٹیشن ہے. اور اگر آرڈر جاری کر سکتی ہے، دونوں پارٹیز کو باؤنڈ کر سکتی ہے، تو یہ پھر میڈیٹیشن نہیں ہے، یہ پھر کیا ہے شابش؟ یہ پھر جب حکم دے سکتی ہے تو یہ آربیٹریشن ہے. تو آربیٹریٹر جو ہوتا ہے، آربیٹریٹر تھرڈ پارٹی ہوتی ہے which is used to commercial and labor conflict. اور یہ وہ پارٹی ہوتی ہے reviewing the evidence, listening to argument from both party and issue a decision. یہ فیصلہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی بچوں، تو نیگوسیشن کیا ہے؟ دو پارٹیز آپس میں بات کر کے کوشش کریں، تین ہے تو بیٹھ کے بات کریں. میڈیٹیشن کیا ہے؟ تیسری پارٹی آئے، وہ سب کو مشورہ دے. اور آربیٹریشن یہ ہے کہ تیسری پارٹی انوالو ہو اور وہ حکم جاری کرے. کونسیلیشن یہ ہے کہ جب دو پارٹیز ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار ہی نہ ہوں، جیسے پاکستان اینڈ اسرائیل، تو تیسری کوئی پارٹی ہو جو دونوں کے درمیان رابطے کروائے. دس از کالڈ کونسیلیٹر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر دو پارٹیز آپس میں بات نہ کرنا چاہیں اور ایک پارٹی دونوں کے درمیان گو بٹوین کا رول پلے کرے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شابش. واٹ یو سے if one party go between two parties who don't want to compete? Conciliator. If a party listen to both and issue the order, listen to both but issue the order. جی شاباش. دونوں کو سنے اور آرڈر دے دے، کیا ہوگا؟ آربیٹریشن.
اچھا، لیکن اگر ایک پارٹی جو ہے وہ دونوں کی بات سنے بٹ انہیں سجیشنز دے دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ میڈیٹیشن ہے، ٹھیک ہے. اور اگر دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں تو یہ ہو گئی نیگوسیشن. تو یہ بچوں کانفلکٹس کیا تھا، کانفلکٹس کے ٹائپس کیا تھے، کانفلکٹس کے ڈیل کرنے کی ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز کیا تھیں، اور اس کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے. یہ تھا آج کا لیکچر کا پہلا حصہ. سو دس